ہم بھی یہی بات کہیں گے جس کے اوپر تم ریاکاری کا فتوا لگا رہے ہو، حکم لگا رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. ہم سوال کریں گے کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا؟ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ اس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے یا پھر وہ ارادہ رکھتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، دکھاوے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے؟ وہ کس لیے قربانی کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا ہے؟ اگر اب تک یہ گناہ کیے ہیں، یہ غلطی کی ہے، اب توبہ کریں. اس بقرعید، آنے والی بقرعید ایسی غلطی نہ فرمایا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تم نے جو ذبح کیا ہے اس کا خون نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تمہارا تقوی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے ابراہیم کی قربانی کو تو یاد رکھا، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس بات چیت کو بھلا دیے. باپ نے جو آئیڈیل پیش کیا، بیٹے نے جو آئیڈیل پیش کیا اس کو ہم بھلا دیے، صرف قربانی کی یادگار کو رکھ لیے. 4 چیزیں. نمبر 1 بولیے توحید، نمبر 2 اتباع رسول، نمبر 3 اخلاص، ریاکاری نہیں، اخلاص، نمبر 4 حلال ہو، کسی کا ڈبایا ہوا نہ ہو، ظلم کیا ہوا نہ ہو، حرام کا، بیاج کا، فلاں کا پودپو وغیرہ کا، یہ لکشمیاں وغیرہ چل دینا، ان کا پیسہ نہ ہو. یہ 4 اگر کسی میں ہے انشاءاللہ قبول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس اللہ کے لیے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، وہ اللہ جس نے ہم پر رحمتوں کی برکھا برسائے رکھی ہے. وہیں پر اللہ وہ ہے جو زلزلے اور طوفان اٹھا دینے والا ہے. گجرات کے علاقوں کا تھوڑا جائزہ لے لیں، کتنی بڑی شان ہے نا. ایک طرف اللہ امتحان لے رہا ہے زلزلے طوفان اٹھا کر کے، وہی اللہ ہمیں امن دے کر، سکون دے کر، چین دے کر، اطمینان دے کر ہماری آزمائش بھی لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سکون و اطمینان میں صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے قربانی کے مسائل. اس کے بعد 9 دن گزریں گے تو 9 دن کے بعد ایک دن آئے گا جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے. ہمارے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. پہلا سوال ہے قربانی کی تاریخ کہاں سے ہے؟ یہ جو قربانی کر رہے ہیں نا، ہسٹری کیا ہے اس کی؟ کیا یہ ہسٹری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی قربانی کیے ہیں یا پھر یہ آج کل کا رواج ہے؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کی ہسٹری، قربانی کی تاریخ بابا آدم کے زمانے کی ہے. آپ کے میرے سب سے پہلے والد آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اچھا، کیا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے کیا؟ ہاں ہے. کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ
मिन अहदिहिमा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तज़किरा कीजिए, उनके ताल्लुक से आप आयतें तिलावत करके सुनाइए। वो ये है कि दो बेटों ने भी कुर्बानी दी। लफ्ज क्या है? इज़ क़र्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानी दी। लफ्ज कुर्बानी, कुर्बान कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब यह है कि अरबी का लफ्ज हम उर्दू में कह रहे हैं। कई ऐसे अल्फाज हैं अरबी के जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्सी, कुर्सी ये कौन सी लैंग्वेज का है? ये अरबी की लैंग्वेज का है। दलील आयतुल, जरा आप भी मेरा साथ दीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, उसमें लफ्ज कुर्सी इस्तेमाल हुआ है। ऐसे कई अल्फाज हैं जो अरबी के हैं, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जरा भी तवज्जो दें, कुरान मजीद पढ़ते वक्त वो लफ्ज आए तो कुछ ना कुछ माना हमारे जहन में जरूर आएगा। इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। देखिए, दो बेटों ने कुर्बानी दी, एक की कबूल हुई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। असल मसला क्या था? मसला ये था कि तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर राजी, तफसीर बगवी, इन चार तफासिर में इस वाक़े को जिक्र किया गया है और इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने भी इस वाक़े को जिक्र किया है। मसला ये था कि औड़ी जौड़ी दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की। निकाह के मसले में अपोजिट से निकाह किया जाता। एक दफा ऐसा होता, औड़ी जौड़ी बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़के के साथ बदसूरत लड़की पैदा होती, एक लड़के के साथ खूबसूरत लड़की पैदा होती। वो दो बच्चों के नाम मुफस्सिरीन ने हाबील और काबिल बतलाया है। हाबील के साथ जो लड़की पैदा होती वो थोड़ी बदसूरत रहती, काबिल के साथ जिस लड़की की पैदाइश होती वो खूबसूरत रहती। अब निकाह किससे किसका होगा? हाबील का निकाह काबिल की बहन खूबसूरत लड़की से होगा। काबिल को यह मंजूर नहीं। हुस्न अक्सर जगह बर्बाद करता है। ये जो खूबसूरती के पीछे भागते हैं ना, चाहे वो दुनिया की, मालो दौलत की, लड़कियों की, हर एक की खूबसूरती के पीछे भागते हैं ना, थोड़ा बच करके रहें। हाबील जिससे निकाह करना है, खूबसूरत लड़की काबिल की बहन है। काबिल ने फैसला किया कि मैं अपनी बहन से निकाह करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास मसला आया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा नहीं नहीं, जो कानून है वो कानून। चलिए इसके लिए एक हल निकालते हैं, वो ये कि तुम कुर्बानी दो अल्लाह की राह में, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी लड़की उसके हिस्से में आएगी। हाबील हट्टा कट्टा तंदुरुस्त मोटा ताजा बेहतरीन बकरा अल्लाह की राह में ज़बा करते हैं, करके पहाड़ पे जा करके रख देते हैं। काबिल ज़िराअत एक रिवायत में और एक रिवायत में दुबला पतला लागर बकरा, कोई भी एक, बहरहाल वो भी अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। उस शरीयत में कबूल का तरीका ये था, आसमान से आग आएगी, जिसका कबूल करना है उसका खा के चले जाएगी। अब होता यह है, हाबील की कुर्बानी कबूल हो जाती है, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं होती। काबिल इसी गुस्से में हाबील का कत्ल कर देते हैं। अब मुकम्मल वाकया है। तो इधर पता क्या चल रहा है? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कुर्बानी है, लेकिन एक मसले के हल के लिए कुर्बानी थी। आइए, यही नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के भी दौर में यह कुर्बानी का जिक्र आया है, जैसा कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 67, बाद में आप बाकायदा तिलावत कीजिएगा। वो क्या है? वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है अन तज़बहू बक़रा, ये कि तुम एक गाय ज़बाह करो। बकरा, सूरह का नाम भी बकरा है ना, आयत में भी बकरा आया है, इसी से वो बकरा नाम रखा गया है। इसका ज़बाह करो, बकरा ज़बाह करो, गाय ज़बाह करो। अब बनी इसराइल के काम हमें नहीं करना, ज्यादा सवालात करना, रंग कैसा हो, वो कैसी दिखती हो, सवालात करने की वजह से मसला मुश्किल हो गया, लिहाजा ज़बाह किया जाता। इधर लफ्ज़ ज़बाह इस्तेमाल हुआ है
اور وہاں قربانی استعمال ہوا ہے، 2 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں، ادھر بھی ایک مسئلے کے حل کے لیے. اصل کیا تھا کہ چاچا بہت مالدار تھا لیکن وہ بے اولاد تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا. بھتیجا مال و دولت کی لالچ میں، ادھر حسن کی لالچ میں قتل کیا، ادھر مال و دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کیا. قتل کر کے چھوڑا نہیں، پلاننگ کرتے نا، کسی اور کے سامنے چاچا کی باڈی ڈال دے کے بول دیا کہ 19 قتل کیا. تفتیش کرنا، بعض لوگ لڑائی جھگڑے پر آ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فیصلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائیں ذبح کرو. گائیں ذبح کی گئی، گوشت کا ٹکڑا چچا کے جسم پر رکھا گیا، چچا زندہ ہوئے اور بھتیجے کی طرف نشاندہی کر دیے کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، اس کے بعد پھر مر گئے. اب ادھر گیم لوگوں کا نہیں، وہ زندہ ہوئے ہو کے پھر اپنی زندگی باقی کی گزارے، بولتے ہیں نہیں، وہ زندہ ہوئے، نشاندہی کرا دیے کہ اسی نے مجھے قتل کیا ہے، پھر فوراً مر گئے. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا، ایک تو سزا دی جائے گی، دوسرا قاتل کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. آج بھی وہ قانون پاس ہے اسلام میں، وہ یہ کہ اگر کوئی قاتل ہے وارث کا، موروث کا، تو اس کو وراثت نہیں دی جائے گی. اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیا یا باپ بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، تو اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. آج بھی اسلام میں یہ قاعدہ باقی رکھا گیا ہے. دیکھیے 2 مسئلے تھے، ایک پیسے کا مسئلہ مال و دولت کا، ایک حسن کا مسئلہ، 2 جگہ مسئلہ قربانی سے حل کیا گیا. اب پھر ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کیا ہر امت میں قربانی تھی یا پھر خاص امتوں کے لیے قربانی تھی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قربانی، آدم علیہ السلام کی قوم میں قربانی، کیا ایسا ہی مسئلہ تھا؟ کیا جواب نہیں، ہر قوم میں قربانی تھی. جیسا کہ ہر قوم میں نماز تھی، ہر قوم کے لوگوں پر نماز فرض کی گئی تھی، ویسے ہی ہر قوم میں قربانی کا بھی حکم دیا گیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا، ذبح کرنے کو مقرر کیا. شریعت الگ ہے لیکن قربانی کرنا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے جو بہیمۃ الانعام انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کا نام لیں گے، یعنی نام لے کر کے ذبح کریں گے. تو ہر امت کے لیے. اچھا، اب پھر کیا ہماری شریعت میں بھی قربانی کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا تھا. ہر قوم میں ہر امت میں قربانی کا رواج رکھا گیا ہے. تو کیا ہماری شریعت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی قربانی کرنے کو مقرر کیا گیا ہے کیا؟ جواب ہاں. دلیل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید میں، اما پارے میں ہے، 3 آیتوں کی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. وہ نام سورہ کوثر. ذرا آپ میرے ساتھ رہیں، آپ ادھر بیٹھ کر کے باہر رہے تو مسجد کے پھر مسئلہ نہیں حل ہوتا. سورہ کوثر کیا کہا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے. کس کے لیے؟ لربک، اپنے رب کے لیے، جو رکوع کرنا ہے، جو سجدہ کرنا ہے، جو قیام کرنا ہے، جو ادب سے بیٹھنا ہے، تمام کے تمام اللہ کے لیے ہوں گے. فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے، نہر کیجیے. جو اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسے نہر کہا جاتا ہے، اور جو گائیں بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اسے ذبح کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے. 2 کو بھی قربانی کہا جاتا ہے. تو کیا کہا گیا؟ اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے. یہی بات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 162 میں ارشاد فرمائی. قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی زبان سے ہی بتلائیے. قل
ان صلاتی یقیناً میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، تو جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس پروردگار کے لیے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی۔ سبحان اللہ، نبی کے ذریعے کہا گیا کہ ہر قسم کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید میں 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے، مینڈھے ذبح کرتے تھے۔ مینڈھے یعنی بھیڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ بال اور بہت زیادہ اون ہوتا ہے، اس کو مینڈھے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ہر بار ذبح کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مثال پیش کر رہے ہیں، نبی کرتے تھے میں کر رہا ہوں، اگر نبی نہیں کرتے تو میں نہیں کرتا، ایسا معنی نکلتا اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار 2 کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5550 پر 3 فی 3 ماشاء اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اتباع کی مثال بھی دے رہے ہیں، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کرتے تھے، نبی کی سنت کو بھی بتلا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ہماری شریعت میں بھی قربانی دینا مقرر کیا گیا ہے، ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے۔ اچھا، کیا آج کے دور میں دوسری امتوں میں بھی ہے، مطلب جیسے غیر مسلمین ہیں، کیا ان میں بھی قربانی ہے؟ تو ہاں ہے، جسے بلی کا نام دیا جاتا ہے۔ بلی کرنا، کوئی کسی کے نام پہ، کوئی کسی کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اللہ حفاظت کرے آج مسلمان بھی ویسا ہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ وہ بات کی جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، کیا یہ جو قربانی ہے نا عبادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، صحابہ اکرام کرے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل لیتے آ رہا، یہ عبادت ہے۔ کیا یہ قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے بھی ذبح کریں گے؟ جواب نہیں۔ اچھا، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے کیا؟ ہاں دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اگر ذبح کرتے ہیں، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ سوچو، یہ بددعا کون دے رہے ہیں؟ کون دے رہے ہیں یہ بددعا؟ امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ یہ وہ امام الانبیاء ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہان والوں کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کی رحمت کیسی ہے جانتے ہیں؟ پتھر پڑے، خون نکلا، بے ہوش ہوئے، فرشتے آئے، کہا کہ اے نبی حکم دے دو، ان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، لیکن نبی کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں تو کیا ان کے بعد آنے والی قوم تو اسلام لائے گی۔ اتنے رحمت والے نبی لعنت کر رہے ہیں اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اب تھوڑا سوچو، تھوڑا ذہن لگاؤ، میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، اس حدیث کے تحت آپ تھوڑا سوچیں، کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر بکرے نہیں چھوڑے جاتے؟ جانور کو نہیں چھوڑا جاتا؟ فلاں درگاہ، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں مرشد کہہ کر کے کیا جانوروں کو آزاد نہیں کیا جاتا؟ یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے نا، کوئی لات کے نام پر، کوئی عزا کے نام پر، کوئی منات کے نام پر، کوئی حبل کے نام پر جانور چھوڑا کرتے تھے نا، وہی کام آج یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ آئیے، اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو کیا کھا سکتے ہیں؟ جواب نہیں۔ دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ،
یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے مردار کو، مردہ چیز نہیں کھائیں گے، خون کو، کمیلے کے پاس دیکھتے ہیں بکرے کا خون جمع کر کے بیچتے ہیں، کھانا حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور آزاد چھوڑ دیے جائیں یا ذبح کیے جائیں ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ اس معنی کہ اللہ رب العالمین نے 3 جگہ آیت نازل فرمائی ہے، 3 جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ایک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں، دوسرا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں۔ تھوڑا سوچے، یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، تو اللہ کے سامنے کتنی بڑی کتنی بری بات ہے یہ کہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ رب نے 3 جگہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا بھیجی، لعنت بھیجی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اس کی دلیل صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1978 ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی قربانی تو کرنا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید کے دن ہی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ برا بن عاصب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، اس دن کی ہم شروعات، 10 ذی الحجہ کی ہم شروعات، جس دن بقرعید کہا جاتا ہے نا، ہم اس دن کی شروعات نماز سے کریں گے، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹ کر کے ذبح کریں گے، اس کے بعد من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ عید کے دن، بقرعید کے دن سب سے پہلے نماز ادا کرنا عید کی، اس کے بعد آ کر کے قربانی کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے، ایسا کرنے والے شخص نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہمارے سنت کو وہ پہنچ گیا۔ اچھا، کس کی یادگار میں مناتے ہیں؟ یادگار بھی تو ہونی چاہیے نا، کیا ایسے ہی یا کسی ریزن کی وجہ سے اس قربانی کو مقرر کیا گیا ہے؟ جواب، ایک ریزن ہے، بہت بھاری ریزن ہے، بہت اہم ریزن ہے۔ صرف اس ایک وجہ کو، اس ریزن کو بتلاتے بیٹھے ہیں تو کئی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ شارٹ کٹ میں وہ یہ ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 113 تک آپ پڑھیے گا، قرآن مجید اٹھائیے، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس لینگویج میں قرآن مجید میں سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 113 تک پڑھیے، مکمل واقعہ ہے۔ شارٹ کٹ میں وہ واقعہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کر کے اپنے بچے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے کا نام اپنے بچوں کا نام رکھیے، پورا اولڈ ہو گیا بول کر کے مت سوچیں، بہت پیارا نام ہے، اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے گلے پر چاقو چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بتلائیے۔ اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابو، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم بجا لائیے، وہ حکم کر گزریے، آپ کو اللہ نے حکم دے دیا نا خواب کے ذریعے، آپ وہ حکم کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جب آپ اپنی چھری میری گردن پر رکھیں گے نا تو اس وقت میں صبر کروں گا،
سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہے. سوچئے ایسے نبی کا نام اگر ہم اپنے بچوں پر رکھیں تو کیا تھوڑا نہ تھوڑا اثر نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بعض لوگ بولتے ہیں نا سنت ابراہیمی، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حاضرین اکرام، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی جو ہم نے حدیث پیش کی، وہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5545 ہے. آئیے، قربانی کا وقت کیا ہو؟ اب کئی لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں. قربانی کا وقت کیا ہو؟ کیا دل جب چاہے تب ان 10 دنوں میں کریں گے یا پھر اس کا کوئی ٹائم فکس ہے؟ ہاں، اس کا ٹائم فکس ہے. کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا. وہ قربانی نہیں، بس اللہ کے لیے اس نے ذبح کر دیا. عام گوشت ہے وہ گوشت عام ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں. عید کی نماز سے پہلے اگر ذبح کر لیے تو عید کی نماز پڑھنا چاہیے. جو ذمہ دار ہے، جو قربانی دینے والا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ باقاعدہ عید کی نماز ادا کرے، اس کے بعد قربانی دے. اگر عید کی نماز سے پہلے اگر اس نے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں بلکہ وہ عام اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا. چاہے تو اسے کھائے، چاہے تو وہ صدقہ و خیرات کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی، اس کی قربانی پوری مکمل ہوئی اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. مسلمان کا یہ طریقہ ہے نماز کے بعد آ کر کے قربانی دینا. اچھا، اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے، قربانی تو کرنے کا ہم ڈیسائیڈ کر لیے، قربانی کا وقت تو معلوم ہو گیا، قربانی کا جانور کیسا ہو، کس قسم کا جانور لیں؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ جو اوپر ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی نا، صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5546 ہے. اب یہ جو حدیث آ رہی ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی، وہ ابو داؤد حدیث نمبر 2802، ترمذی حدیث نمبر 1409 پر 7 ہے، 97 ہے، 97 ہے. کیا ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم صرف ممبر کو جمعہ کے لیے رکھتے ہیں، عام طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور، 4 قسم کے جانور جن کی قربانی جائز نہیں، جن کی قربانی جائز نہیں. العوراء بین عورها، العوراء بین عورها، کانا، ایک کان کا بھینگا ترچھی نظر والا جانور جس کا ترچھی نظر واضح ہو جائے. کانا جسے کہا جاتا ہے، کانا دجال کہتے ہیں نا، ایک آنکھ سے بھینگا رہے گا. بھینگا جانور جس کی آنکھ کی تکلیف ٹوٹلی واضح ہو جائے، پھوٹی ہوئی ہو یا پھر اندر چلے گئی ہو یا پھر وہ دیکھ رہا ایک طرف، سمجھ میں آ رہا ایک طرف، واضح نظر آ جائے، وہ جانور قربانی میں جائز نہیں. نمبر 2 والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، دیکھتے سمجھ میں آ جاتا ہے ان بیمار ہے، واضح بیمار جانور نہیں رہنا. تیسرا والعرجاء بین ولعها، ایسا لنگڑا جانور اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے، لنگڑا سیدھا لنگڑا ہو جائے، وہ دیکھتے سمجھ میں آ جائے ان لنگڑا ہے، 2 قدم چلا کے نہیں سمجھ میں آ جانا کہ ان لنگڑا ہے. ایسا جانور قربانی میں سستا پڑ رہا نہ بول کے نہیں خریدنا بھائی. اس کے بعد چوتھا والکثیر التی لا تنقی،
ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گد نہ ہو. دور سے دیکھتے سمجھ میں آ جاتا یہ جانور کم ہڈیوں کا ڈھانچہ زیادہ ہے. تو ایسا جانور قربانی میں جائز نہیں. 4 قسم کے جانوروں کے تعلق سے بتلایا گیا. نمبر 1 کانا، نمبر 2 مریض بیمار، نمبر 3 لنگڑا، نمبر 4 ہڈی میں گودا نہ ہو یعنی بے انتہا لاغر جس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگ جائے. حاضرین اکرام، اس کے بعد پھر ایک سوال آتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اب ایک شخص قربانی کر رہا، اس کا ارادہ ہے، حدیث واضح ہے کہ ناخن اور بال ان 9 دنوں میں نہ کاٹیں. تو اب قربانی کرنے کا جو ارادہ کیا ان ناخن اور بال نہیں کاٹنا یا پھر پورے گھر والے نہیں کاٹنا. تو پریشان رہتے، ارے کیا بھئی یہ مسئلہ کون دے کونوں پوچھ رہے ہیں. اس کا آسان جواب کیا ہے؟ پہلے حدیث، اس کے بعد وضاحت. صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1977 ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ ہو کہ قربانی کرے. کون؟ جس کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے. کس کا ارادہ؟ جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا. قربانی کرنے کا ارادہ سب کا ہے لیکن گھر کا سرپرست اصل ہے تو سرپرست 10 دن 9 دن جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا تب تک کے لیے اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، اپنے بال نہیں کاٹے گا، سر کے بھی نہیں کاٹے گا، مونچھ کے بھی نہیں کاٹے گا، بغل کے بھی نہیں کاٹے گا، زیر ناف کے بھی نہیں کاٹے گا، ناخن بھی نہیں کاٹے گا، نہ ہاتھ کے کاٹے گا نہ پیر کے کاٹے گا. کون نہیں کاٹے گا؟ وہ شخص نہیں کاٹے گا جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے. مثال کے طور پر میں ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں تو مجھے چاہیے کہ میں مت کاٹوں. میری بیوی کا بھی ارادہ ہے بھائی لیکن وہ میرے ماتحت ہے تو ان کے اوپر ضروری نہیں. ہاں اب وہ کاٹنا نہیں کاٹنا 2 باتیں. اگر کاٹے گناہ نہیں ملتا، اگر نہیں کاٹ رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر سختی سے عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ثواب ملے تو ثواب ضرور ملے گا، ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. لیکن بعض لوگ اتنا سختی کرتے ہیں نہیں کاٹنا مطلب نہیں کاٹنا، گھر کے پورے لوگ نہیں کاٹنا. ایسی نہیں ہے. گھر کا سرپرست سختی سے نہیں کاٹے گا اور گھر کے سرپرست کے جو ہاتھ کے نیچے ہیں عام لوگ جو بھی ہیں، بیوی بچے فلاں فلاں پوترا پوتری نوازے جتنے بھی ہیں، مرضی کاٹو تو کاٹو، نہیں کاٹو تو نہیں کاٹو. نہیں کاٹنا بہتر ہے. اگر کوئی کاٹ رہا گناہ نہیں ملتا لیکن گھر کا جو سرپرست ہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہ کاٹے. اچھا قربانی کا ارادہ بھی ہے، جانور بھی لے کر کے آئے، لیکن جانور کون سا لینا، کس جانور کو ہم ذبح کریں؟ کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھا ہے بھینس کی قربانی، بعض لوگ بھینس کی قربانی جائز کہہ رہے ہیں. آئیے آج اس سوال کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقتاً بھینس کی قربانی ہے یا نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 اور 144 میں ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، 8 جانور ہیں جن کی قربانی دی جائے گی. نمبر 1 من الضأن اثنین، بھیڑ، ایک بھیڑ ہے اور بھیڑ کی دلہن ہے، مذکر مؤنث مرد عورت بھیڑ میں. دوسرا ہے ومن المعز اثنین، بکرا بکری. کتنے ہوئے؟ بھیڑ کا مذکر، بھیڑ کا مرد، بھیڑ کا عورت 2، بکرا بکری 4. اب اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بکرا بکری کو بھیڑ بولتے ہیں نا، اسی لیے میں آج گروپ میں فوٹو ڈالا تھا کہ بھیڑ اس جانور کو کہتے ہیں جو بکرے کے سر کا رہتا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ بال رہتے، بال اون بہت زیادہ رہتی اور وہ دیکھنے میں سمجھ میں آ جاتا وہ بھیڑ ہے. ہمارے علاقے میں بہت کم پایا جاتا.
بکرا بکری زیادہ پایا جاتا ہے. تو لہذا بھیڑ جو ہے وہ عورت مرد دو ہوئے, بکرا بکری. اس کے بعد وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اونٹ اور اونٹنی 6 ہوئے, اور گائیں اور بیل ٹوٹل 8 ہوئے. ثمانیت ازواج, اللہ رب العالمین نے انہیں بہیمۃ الانعام کہا ہے. کیا بھینس ان 8 میں سے ہے؟ اور جو جائز کہتے ہیں نا, نہیں بھینس کی قربانی بھی دینا بھائی جائز ہے, انہوں بولتے ہیں جو بکرا ہے نا, گائیں بیل, بھینس کو بھی گائیں بیل بولتے ہیں. وہ کیسا بولتے ہیں مجھے تو سمجھ میں آیا نہیں, کیونکہ بھینس کی عادت ہے زیادہ سے زیادہ پانی میں رہنا, گائیں بیل کی عادت نہیں ہے. بھینس کا جو دودھ ہے بہت گاڑھا آتا ہے, لیکن بیل کا دودھ گاڑھا نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں نا. اور بھینس کی چمڑی بہت سخت ہوتی ہے, لیکن بیل کی چمڑی سخت نہیں ہوتی. ایسے بہت سے تفریقے ہیں, صرف لغویوں نے کہہ دیا تو لہٰذا ہم اسے کہتے ہیں نہیں. ہاں اگر جائز بھی کہیں گے تو وہ کب جائز ہوگا پتا ہے, نہ ہمیں بکرا ملنا, بکرے کے اوپر ٹوٹلی پابندی, گائے کے اوپر پابندی, اونٹ کے اوپر پابندی, ہر طریقے سے مشکل ہے. بس اویلیبل اگر کوئی ہے تو وہ بھینس ہے. ایسی صورت میں وہ مسئلہ دیکھیں گے, ابھی ویسی صورت نہیں ہے یہ. اگر تلاش کرے تو بیل نہیں ملتا, گائے نہیں ملتی, بکرا نہیں ملتا. جب یہ ہمارے کو ایزی سے اویلیبل ہے تو ہم اس طرف کیوں جائیں گے؟ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت ہے ان میں سے ذبح کرنا, اور لہٰذا ہم اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو بھینس کی قربانی اکثر اہل علم نے ناجائز قرار دیا ہے. بعض لوگوں نے بعض مصلحت کے تحت اسے جائز قرار دیا ہے. ہم مصلحتوں کو فی الوقت اس دور میں بازو رکھ کر کے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے یا تو بھیڑ کریں گے, یا تو بکرا بکری, یا تو گائیں اور بیل, یا تو اونٹنی اونٹ. لہذا قربانی ان جانوروں میں سے ہوگی. اس کے بعد قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو؟ بعض لوگوں کا تو ہم نے وتیرہ یہ دیکھا کہ حصہ لے رہے ہیں, حصے میں پیسے لگا دیے, دور سے جانور دیکھے نا تو واٹس ایپ پہ فوٹو دیکھ لیے, اوکے بول دے رہے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کے صفات معلوم کیے جائیں, اس کے بعد ہم خود جائیں, جا کے جانور دیکھیں. اگر ہم خود نہیں جا سکتے, ہمارے جو بھروسے مند شخص ہے اس کو جانور تک بھیجیں, وہ جائے گا, جا کر کے دیکھے گا کہ یہ جانور کیسا ہے, کیا یہ جانور اندھا ہے, یہ جانور لنگڑا ہے, یہ جانور کمزور ہے, یہ جانور دبلا پتلا ہے, جانور کیسا ہے. یہ جانور واقعی جو ذبح کرنے والا ہے یہ گائچ کر رہا نہیں, کیا تو گائے کی آڑ میں بھینس کر دے رہا, تجارت چلتی نا بھائی. حلال حرام کا کون خیال کرتا تجارت میں, آج کل کا وہ نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنے قریب سے دیکھیں گے, ذبح کے وقت بھی کوشش کریں گے کہ ہم قریب میں ہوں, تاکہ ہم جو قربانی کر رہے اللہ کے سامنے قبول ہو. لہٰذا قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو؟ صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1963 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, لا تذبحوا الا مسنہ, تم ذبح مت کرو لیکن 2 دانتا جانور, وہ جانور جس کے 2 دانت آ جائیں تب ذبح کرو. الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن, اگر تم بہت تنگ ہو, تمہارے پاس مال نہیں ہے, بہت کم مال ہے, ایسی صورت میں بکرا نہیں, وہ جو زان کہے نا, بھیڑ جس کے اوپر اون زیادہ ہوتی ہے, وہ 1 سال کا رہے گا تو بھی چلے گا, 1 سال کا رہے گا تو بھی چلے گا, وگرنہ 2 سال کا رہنا. جی تو جب گائے کو یا بیل کو 2 دانت آئیں گے تو وہ 3-4 سال پار کر جائے گا. جب نہیں اونٹ کو آئیں گے تو 3-4 سال پار کر جائے گا, اور گائے کو جب 2 دانت آئیں گے تو وہ 2-3 سال پار کر جائے گا. جب بکرا یا بکری کو یا بھیڑ کو آئیں گے تو وہ 2 سال پار کر جائے گا. تو کم از کم 2 سال کا جانور ہونا چاہیے, اور باقاعدہ منہ میں ہاتھ ڈال کر کے بھی دیکھیں گے. ایک جگہ دیکھا میں, ایک صاحب ہیں باقاعدہ منہ میں گائے کے ہاتھ ڈال کر کے دیکھ رہے ہیں, تو بازو جانور بیچنے والا بول رہا اتنا بھی اوور نہیں کرنا, لو مول صاحب کہتے اتنا بھی اوور نہیں کرنا, ہمیں بول رہے نہ لے لینا, کہتے اچھا
کیا سنت، کیا قرآن حدیث کھیل مذاق ہے؟ کیا کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ اوور نہیں کریں گے؟ یہ نبی کا طریقہ ہے، لہٰذا ہم اس طریقے پر عمل کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے ہمیں نبی کی سنت کو دیکھیں گے۔ نبی کی سنت چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر جانا وہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں، کیا؟ ہاں بھائی آپ کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن شیطان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر یقین ہے، اللہ کے بعد آپ کے اوپر ہی بھروسہ ہے جانور کے مسئلے میں، لیکن شیطان کے اوپر بھروسہ نہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جتنا علم ہے اتنے علم کے حساب سے ہم جانور کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے، جانچیں گے۔ اچھا، جانور کا مسئلہ حل ہو گیا کہ 2 سال ہو۔ اب مسئلہ آتا ہے، اگر ایک شخص ہے جانور خرید نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی تو مالدار نہیں ہے نا، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ حصہ لے۔ اچھا، گائے میں کتنا حصہ لے گا، اونٹ میں کتنا حصہ لے گا؟ گائے میں وہ 7 حصے تک لے سکتا ہے اور اونٹ میں وہ 10 حصے تک لے سکتا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فحضر الاضحی، عید الاضحیٰ پہنچ گئی، یعنی عید الاضحیٰ آ گئی، ہم سفر میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو اس سفر میں ہم تمام نے گائے میں 7 حصے لیے اور اونٹ میں 10 حصے لیے۔ یہ حدیث جامع الترمذی کی ہے، ابواب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ابواب میں امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 1501 ہے۔ اب ادھر ایک مسئلہ آتا ہے، گائے میں 7 حصے لینا، اس سے کم نہیں لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا، کیا ایسا ہے؟ جواب، گائے میں میکزیمم زیادہ سے زیادہ 7 حصے لیں گے، 7 سے زیادہ نہیں۔ کوئی 8 حصے اگر گائے میں کرنا چاہ رہا، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ حصے قبول نہیں ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ 7 حصے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 2 3 4 5 6 لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 بھائی ہے، چاروں کی طاقت نہیں کہ وہ باقاعدہ ایک جانور خریدیں، تو وہ 4 بھائی مل کر کے، وہ 5 بھائی مل کر کے، یا وہ 2 بھائی مل کر کے، یا وہ 3 بھائی مل کر کے، یا وہ 7 بھائی مل کر کے جانور خریدیں گے۔ اور اگر 4 بھائی خرید رہے ہیں تو اس جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ساتیج ہونا ایسا نہیں ہے، ایک جانور میں 7 حصے کرنا ایسی بات نہیں ہے، کم سے کم کتنے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 ہوں گے۔ اونٹ میں بھی ایسا ہی، اگر 9 جنے مل رہے ہیں، 9 میں وہ جانور کو تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 10 ہے، 10 سے زیادہ کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ ایسا ہے حدیث کا، اسی لیے حدیث کو ائمہ سلف سے اگر ہم سمجھیں گے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ ایک جانور ہے، 3 بھائی خریدے ہیں، تو وہ ایک جانور کے 3 حصے کریں گے تو ان کے 3 حصے مانے جائیں گے۔ 7 حصے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 5 جنے اگر کر رہے ہیں، ایک گائے میں 5 حصے کر کے 5 جنے ڈیوائڈ کر لیں گے، نہیں 5 جنے لیے تو بھی 7 حصے کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے، کم سے کم 2 حصے یا 1 گائے میں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے۔ کتنے بھول گئے؟ 10 حصے، کم سے کم 2 یا 1۔ آئیے، کس کی قربانی قبول ہوگی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک شخص نے قربانی کیا، کیا اس کی قربانی قبول ہو گئی؟ یہ اتنے چیزیں پیش کرنے کے بعد کر رہا ہوں، قربانی کب کرنا، کیسے کرنا، کون سے جانور کی کرنا، کیا ٹائم پہ کرنا، تمام چیزیں معلوم تو ہو گئے۔ اب قربانی کس کی قبول ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے 4 صفت جس کے اندر ہوں اس کی قربانی قبول ہوگی۔ 4 میں سے ایک صفت بھی کم ہو جائے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی آخری اب میرا ختم ہونے والا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی جس میں 4 صفت نہ ہو۔ کون سے 4 صفت؟ نمبر 1،
اس کے پاس توحید رہنا. اگر اس کے پاس توحید نہیں، ایک اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کا ذبح قبول نہیں ہوگا. لہذا اللہ کے بندو، شرک سے بچو، توحید کو لازم پکڑو. پڑھو تو صحیح قرآن کھول کر کے. لقمان کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا، بڑے بڑے 18 نبیوں کا ذکر کر کے سورہ انعام میں کہتے ہیں اگر یہ بھی شرک کر لیں ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. عام لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی، انبیاء کی، نبیوں کی بات کی جا رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 1 توحید ہو. اگر شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا وہ قربانی. نمبر 2 توحید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہو. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑے گا اس کی بھی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبدلوا اعمالکم. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. ولا تبدلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. اعمال برباد ہو جائیں گے نبی کے راستے کو چھوڑیں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے منمانی راستہ، اماموں، پیروں، ملاؤں، مرشدوں کا راستہ اگر ہم چلیں گے برباد اعمال ضرور ہوں گے. اب تو قربانی کا مسئلہ چل رہا ہے. تو ایک توحید ہو، دوسرا نبی کی اتباع ہو، نبی کا راستہ ہو. نمبر 3 اخلاص ہو. اخلاص ہو، اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے ہر عبادت کی جائے. الا ليعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر اعتبار سے اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. اگر تھوڑا بھی ریاکاری آ گئی عمل برباد. دکھاوا، دکھانے کے لیے اس کا 10 کا ہے میرا 20 کا، اس کا 20 کا ہے میرا 50 کا، اس کا 50 کا ہے میرا 70 کا، کمپٹیشن کے لیے، یا پھر پورے جنے بولنا میرے پاس زبردست جانور ہے. ریاکاری ہے، قبول نہیں ہوگا. وہ جانور قبول نہیں ہوگا، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. قربانی کیا ہر عمل برباد ہے اگر ریاکاری آ جائے. نمبر 1 بہت میں توجہ دے کر یہ کر رہا ہوں. نمبر 1 توحید ہو. نمبر 2 نبی کی اتباع ہو. نمبر 3 اخلاص ہو. یہ تینوں ہیں، لیکن مال حرام کا رہا تو قبول ہوتی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے رسولوں تم حلال کھاؤ، طیبات کھاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو کہہ رہا ہے. وہ رسول جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے بڑے مقام والے ہیں، سب سے پاک پاکیز ہیں، حلال میں حد درجہ خیال کرنے والے ہیں. ایسے انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسولوں تم جو بھی کھاؤ گے حلال کھاؤ گے. اگر کوئی حرام کا پیسہ لا کر کے ظلم کر کو کسی کو ڈبا کر کے اس کے پیسے سے، یعقوب جامعی حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو دیکھا، بتلا رہے تھے کومپا ڈبا کر کو حج کرنے جا رہا ہے، ایسا کومپے ڈبا کر کے، یعقوب جامعی کی زبان میں کہا جائے کومپے ڈبا کر کے اگر قربانیاں کرے، اللہ کے بندوں اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ حقوق العباد میں اپنے حقوق میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے، بندوں کے حقوق کا مسئلہ آ جائے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت باریک ہے، اس پر توجہ دیں. قربانی کا یہ مسئلہ ہے، اگر حرام کھا کر کے، حلال چھوڑ کر کے اگر کوئی قربانی کر رہا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. 4 چیزیں. نمبر 1 بولیے توحید. نمبر 2 اتباع رسول. نمبر 3 اخلاص، ریاکاری نہیں، اخلاص. نمبر 4 حلال ہو، کسی کا ڈبایا ہوا نہ ہو، ظلم کیا ہوا نہ ہو، حرام کا، بیاج کا، فلاں کا پدپو وغیرہ کا، یہ لکشمیاں وغیرہ چلتے نا، ان کا پیسہ نہ ہو. یہ 4 اگر کسی میں ہے انشاءاللہ قبول ہے. اب ایک مسئلہ آتا، اگر کوئی نماز چھوڑ رہا تو اس کا کیا ہے مسئلہ، تو اس میں دیکھا جائے گا
کہ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ٹوٹلی نمازی فرض نہیں بھائی، سو بھی ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، اگر کوئی ایسا کر کے نماز کا انکار کر دے رہا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے نا؟ وہ اللہ کا اس کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں بولا نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہوتی، ہمیں فیصلہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کرے گا۔ حاضرین اکرام، ایک غلطی جو ہمارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے، غلط فہمی یا پھر کمرشیل مائنڈ بنایا جا رہا، دو باتیں ہیں، یہ ایک بات اس کے بعد ایک بات رہے گی، اس کے بعد ہماری بات ختم ہوگی۔ ایک کمرشیل مائنڈ بنایا جا رہا، وہ کیا ہے معلوم؟ اکثر جو یوٹیوب زیادہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک زیادہ استعمال کرتے، ٹویٹر زیادہ استعمال کرتے، یا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر زیادہ لگے ہوئے رہتے، ایسے لوگوں کے ذہن میں رہتا، یا پھر جو صرف دنیا دنیا دنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ توجہ دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، بہترین ہے۔ اس کے خلاف جو کرتے ہیں نا، ان کا ایک ذہن ہے قربانی کا جانور لائے 70,000 رکھ کر کے، 25,000 رکھ کر کے، 20,000 رکھ کر کے، اس کے بجائے یہ قربانی کا جانور لانے کے بجائے اگر غریب کی شادی کر دیتے تو اچھا تھا نا؟ اچھا ہے نیمنٹ، غریب کی شادی کر دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ ایک غریب ہے، بیوہ ہے، وہ بیوہ یا غریب کے گھر میں 1 مہینے کا راشن بھیجا دیتے تھے تو کتنا اچھا تھا، اللہ اس کو زیادہ خوش ہوں گا نا۔ بات اچھی دکھ رہی نا سننے میں، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی نبی نے کیا، رب نے کہا، صحابہ نے کیا۔ غریبوں کی مدد نبی نے کی، رب کا بھی حکم ہے، دو نیکیوں کو اپوزٹ میں لا کر کے بتلا رہے ہیں۔ ایک نیکی کو دوسری نیکی کے اپوزٹ میں لا کر کے ایسا بتلانا اصل میں عبادتوں سے دور کرنا ہے، عبادتوں سے دور کرنا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت ہے، ٹوٹلی مخالفت ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں نا، وہ ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا نا، اس کے ذہن میں ایسی بات نہیں آ سکتی، پھر شیطان ڈالتا۔ اب ایسے لوگوں سے ہمارا جواب ہے، جواب دینا بنتا نا، جو ایسی بات کرتے ہیں ان کا جواب دینا بنتا نا۔ جواب یہ ہے، شادی میں 3 لاکھ خرچہ کرے نا، شادی 50,000 میں بھی ہو سکتی تھی، 5 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی، فضول خرچی کئی کو کرے؟ ادھر فضول خرچی کے بجائے غریب بچیوں کا نکاح کرا سکتے تھے نا بھائی۔ 40,000 کا موبائل رکھ رہے ہیں، کمائی کتنی دن کی؟ 700 روپے، مزری کتنی پڑ رہی؟ 700 روپے، اور موبائل کتنے کا ہے؟ 30,000، 40,000، 50,000 کا، وہ بھی کیسا لیے؟ کنتا کو لیے۔ بعد میں وڈی پڑھنا، بیاج پڑھنا لازمی ہے، وہ بہت سے مسائل میں ایسا دیکھا گیا ہے بھائی۔ اتنا لینے کے بجائے، اپنے بچوں کو اتنا مہنگا موبائل دلانے کے بجائے 5-10 ہزار کا موبائل دلا دے کر کے وہی بچے ہوئے پیسے میں کیا 1 مہینے کا راشن نہیں آتا؟ ایک نے 2-3 گھروں کو آتا۔ ہاں، گاڑی، بلیٹ گاڑی ہونا گدے، بچے کو بلیٹ گاڑی کی ضد کر رہا، بلیٹ گاڑی دلانے کے بجائے انہی پیسوں میں کسی بیوہ کی مدد نہیں کر سکتے۔ فضول خرچی میں یہ بات یاد نہیں آتی، مسجد میں اے سی کا، مسجد میں فیانوں کا، مسجد میں اب مسجد کو ڈیولپ کرنے کی باری آ جائے، یا پھر حج کو جانے کا آ جائے، یا پھر روزہ کھلانا، سحری کھلانے کا مسئلہ آ جائے، یا پھر قربانی کرنے کا مسئلہ آ جائے، تو یہ چیزاں جڑاتے ہیں۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا دین کو اتنا ہلکے میں لیے ہو؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ غلط سوچ ہے کہ بھئی قربانی کے بجائے یہ کرنا نا، فضول خرچی کے بجائے یہ کرو، اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ اگر اس سوچ سے قربانی کو ترک کر کے یہ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ظاہر کر دیا، صاف کہہ دیا کہ وہ شخص عیدگاہ نہ آئے جو طاقت رہنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا، جاؤ اب فیصلہ کر لو، نبی کی مخالفت کر کے کسی غیر کی مدد کرو گے یا نبی کی اتباع کرتے ہوئے فضول خرچی چھوڑ کر کے کسی کا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر فیصلہ ہے۔ آخری بات، یہ ہمارا مسئلہ آخری ہوگا، وہ کیا؟ کسی کے اوپر ریاکاری کا حکم لگانا۔ آج مسلمانوں میں یہ بیماری، میں تو بیماری کہتا ہوں، بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ فوراً دیکھتے ہیں
4 بکرے لایا ہی نہیں اس بار قربانی کرنے کے لیے، ریاکاری کر رہا ہوں، دکھاوا کر رہا ہوں. سنے نہیں سنے؟ 70,000 کا لایا گئے گئیں، اتنی بڑی گئی 70,000 کی لے کے آیا نا، اصل وہ دکھاوے کے لیے کر رہا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کا حکم لگانے والے؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ اتھارٹی ہمیں دے رکھی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھا کر کے کہا جائے ان ریاکاری کر رہا، اس کے اوپر انگلی اٹھا کر کے کہا جائے کہ ان کمپٹیشن کے لیے لایا ہے؟ کیا کسی نے یہ اتھارٹی دی ہے ہمیں؟ آئیے احادیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 1 عن امیر المؤمنین ابو حفص عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے اعمال کا دار و مدار. اب ان کس نیت سے لا کر کے ذبح کر رہا ہمارے کو معلوم. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اس نے دل میں کیا نیت باندھی ہے؟ دل سے نیت کا تعلق ہے. اگر ہم کہہ دیے کہ ان ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس کی نیت کو ہم اپنی زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دلوں کا جاننے والا ہے. ہم اللہ کے اس علم غیب میں اپنا دخل دے رہے ہیں. اپنی یہ جو ٹانگ ہے نا، اللہ کے علم غیب میں اڑا رہے ہیں. اپنے آپ کو بچا کر کے رہیں. خاص کر یہ قربانی کے مسئلوں میں اکثر کا یہ مسئلہ رہتا ہے، اللہ کے لیے اس گناہ سے بچیں. اس کا بگڑتا نہیں بگڑتا وہ الگ ہے، ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے. اللہ کے علم غیب میں قدم چلا جا رہا ہے نا، اور اللہ کے علم غیب میں اللہ کے علم میں قدم ڈالیں تو کیا اللہ چپ بیٹھے گا؟ ان ریاکاری کرو نہ کو کرو، لیکن ہماری زبان سے یہ جو 2 لفظ ہیں نا، یہ بغیر ہڈی والی زبان سے نکلنے والے 2 لفظ ہمارے اعمال برباد کرنے کے لیے کافی ہے. دوسری حدیث اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں گئے، سامنے والا دشمن لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ رہا ہے. انصاری صحابی کی تلوار تھی لیکن وہ اپنی تلوار کو روک کر کے پیچھے ہٹ گئے، قتل نہیں کرے اسے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لیکن اسامہ بن زید اپنی برچھی لے کر کے، سامنے چونچ کا رہتا، وہ برچھی لے کر کے اس کے اوپر نشانہ رکھ کے قتل کر دیتے، حالانکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ سنے تھے کہ یہ میدان جنگ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. جنگ ختم ہوئی، جنگ جیتے، نبی کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پیش کی گئی، اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ، کیا تم نے اس کو اس وقت قتل کیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟ یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد کیا تم نے اس کو قتل کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما کان متعوذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوتے ہیں اور بار بار دہراتے جاتے ہیں کہ اے اسامہ، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد کیا تم نے قتل کیا؟ اے اسامہ، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث نمبر 6872 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 96، کتاب الایمان حدیث نمبر 96 میں ہے کہ انما قالها خوفا من السلاح. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تھا نا وہ سلاح یعنی میرے اوزار ہتھیار کے ڈر سے ان لا الہ الا اللہ پڑھا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا شققت عن قلبی حتی تعلم اقالها ام لا. اے اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے پڑھا ہے یا پھر بغیر خوف کے پڑھا ہے؟ اے اسامہ، کیا تم نے اس شخص کا دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ آج بھی ہم بھی یہی بات کہیں گے، جس کے اوپر تم ریاکاری کا فتویٰ لگا رہے ہو
حکم لگا رہے ہو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. ہم سوال کریں گے کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا؟ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ اس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے یا پھر وہ ارادہ رکھتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، دکھاوے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے؟ وہ کس لیے قربانی کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا ہے؟ اگر اب تک یہ گناہ کیے ہیں، یہ غلطی کی ہے، اب توبہ کریں، اس بقرعید آنے والی بقرعید ایسی غلطی نہ کریں. آخری بات، ذبح کر رہے ہیں، گوشت خون کہاں جائے گا؟ جواب، گوشت خون اللہ کو نہیں جائے گا. پھر کیا جائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تم نے جو ذبح کیا ہے اس کا خون نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تمہارا تقوی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے ابراہیم کی قربانی کو تو یاد رکھا، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس بات چیت کو بھلا دیے. باپ نے جو آئیڈیل پیش کیا، بیٹے نے جو آئیڈیل پیش کیا، اس کو ہم بھلا دیے، صرف قربانی کی یادگار کو رکھ لیے. نہیں، یہ تقوی ہے. جمعہ کے 3 آیتوں میں تقوی کی بات، اس میں تقوی کی بات. رمضان کا مقصد تقوی ہے، قرآن کا پڑھایا جانا تقوی ہے، نمازوں کا مقصد تقوی ہے. یہ قربانی کا مقصد تقوی ہے، انسان کی ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. لہٰذا ہم اپنے معاملے میں دیکھیں کہ ہم کہاں تک متقی ہیں، ہم کہاں تک مخلص ہیں، ہم کہاں تک توحید پرست ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا. اللہ، یہ جو ہم نے مسائل جانے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا. اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں سچا مسلمان بننے والا بنا. ہمیں سچا مسلمان بنا، نام کا، آدھار کارڈ وغیرہ وغیرہ کا نہیں. اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو خوش ہو جائے، اللہ ایسا مسلمان ہمیں بنا. اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. اللہ ہمیں وہ مسلمان نہ بنا جو مسلمان ہونے کے باوجود جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ جنت میں جانے والا ہمیں بنا. اللہ ہمیں اپنی قربانیاں تقوی کے ساتھ، بغیر ریا کے ساتھ انجام دینے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.